حضور دی آل دا ذکر سننا ہے اور قرآن دی شان سننی ہے تو محبت نہ بولنا ہے. ایویں نہیں بیمار بن کے نہیں تندرست بن کے بولو سبحان اللہ. جڑا بندہ آخدا سبحان اللہ دا نیکیاں دا درجے بلند دا گناہ معاف ہو جاتا ہے. بلکہ لکھنا لکھ دینے کہ جنت دے وچ ایک درخت دے نام دا لگ جاندا ہے کہ جن دی چھاں اتنی ہے کہ عربی گھوڑا 100 سال تک دوڑے تو ان دی چھاں ختم نہیں ہوتی. بولو گا سبحان اللہ. جویا خان صاحب برادری جویا خان بیٹھے ہو لیکن کہ خان بندہ ڈیرے تے ہوتا ہے ایتھے حضور دے کمی بن کے بیٹھے محبت نہ بولنا سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ سنو بھائی محمد نواز جنہ دے بیٹے نے قرآن پاک مکمل کیتا ہے. اللہ رب العالمین اس بچے نو والدین دا ادب و احترام کرن توفیق فرمائے. اس بچے نو حافظ قرآن بنے اونچی آواز نہ بولنا سبحان اللہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. دو محفلاں دو رل گئیاں نے اور جشن قرآن تے اور مولا حسین پاک دی شہادت. میں انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے جے میرے بڑے بھائی حاجی محمد ممتاز سیال صاحب ہونا دے والدین دنیا فانی تو کوچ کر گئے. میں انشاءاللہ اس حوالے نال ایک عرض کر کے اجازت چاہنا بس تقریباً تھوڑی جی وقت 4-5 گھنٹے میں تقریر کرنی اچھی بول رہے جو سبحان اللہ. خوش بیٹھے ہو تھکے تو نہیں ہو ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو ماشاءاللہ. کسی کوئی آدھے نا مولوی چیک کرن تے کدے مولوی بھی چیک کر لیں اچھی آواز نہ بولے جو سبحان اللہ. جائے بیٹھے ہوں سارے نے منہ تے دیکھو ایسا مسکراہٹ آ گئی. ایک باری پھر ہنس کے بولا جو سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے حضور دے جشن دے وچ عاشق لوگ ہسدے ہی آندے نے پھر بولا جو سبحان اللہ. حضور دی اہل بیت دے نال اتنی محبت اور مودت ایک محبت دا لفظ ہے. محبت ہے کہ ہر ایک بندہ محبت کر سکتا ہے. مودت دا لفظ ہے کوئی بندہ کرتا ہے. تے جڑا بندہ محبت تو ہٹ کے مودت کرے مودت کینوں آندے نے کہ محبت تو ود کے کیتی جاوے اپنی جان تو ود کے اندے نال محبت مودت کیتی جاوے اونوں مودت آندے نے. او کہ جس طرح مثال میں دینا کہ مچھلی پانی دے نال مودت ہوندی ہے. مچھلی نوں پانی دے وچوں کڈ لیا جاوے باہر پھڑک پھڑک کے جان دے دیندی پانی تو جدا ہون واسطے. تے سنی اہل سنت و جماعت جی اہل بیت تو دور ہوئے تے جان تو دے دے پر اہل بیت تو دور نہ ہو. اچھی آواز نہ بولنا ہے سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نواسا حضرت امام حسین علیہ السلام بچپن ہے. حضور نے فرمایا کہ میں حسین وچوں حسین میرے وچوں حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں میں حسین وچوں. بس تھوڑی دیر ابتدا وقت امید بن لئیے پھر تسی نیندر پوری کرے. میں تقریر سنا سوچی بول سو سبحان اللہ. حضرت امام حسین علیہ السلام دنال حضور کو پیار. حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 سال 7 مہینے 7 دیہاڑے حضور نے اپنے کندھیاں تے حسین کو تربیت دی. اونچی آواز حسینی بولے سبحان اللہ. حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضور بڑا پیار کرتے بڑا لاڈ کرتے ہیں. حضور علیہ السلام ممبر تے جلوہ کرنے. حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد کا فرما دینے. ادھر ننا حسین آ گیا. حسین علیہ السلام آئے. حضور علیہ السلام نے ممبر چھوڑ کے حسین سینے نہ لایا. پھر بولو سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے جدو حضرت امام حسین سینے نہ لایا پیار کیتا بوسا دیتا حسین نال بٹھا لیا. جدو حضرت امام حسین علیہ السلام نال بیٹھے نے حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا نماز شروع کی تھی. اللہ دی عبادت وچ مصروف ہو گئے. رکوع کیتا سجدہ کیتا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 3 تسبیحاں پڑھیاں. تینوں تو بعد جدو سر چکن لگے اللہ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جی یا رب جلیل جلدی کر جا کے میرے یار نو کہہ دے اج حسین گر پیا میں خدا کو برداشت نہیں ہوئے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے یار نو کہہ دے سجدہ لمبا کر دے. اچھی بولو یار سبحان اللہ. سجدہ لمبا کر دے میرا یار میرا حسین گرنا نہیں چاہتا. حضور علیہ السلام نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے. حضور علیہ السلام نے 5 تسبیحاں پڑھیاں 3 7 تسبیحاں پڑھیاں نے 11 تسبیحاں 21 تسبیح پڑھیاں نے. حضور علیہ السلام نے 41 تسبیحاں 71 تسبیحاں سبحان ربی الاعلی فرمایا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی مرضی نال اترے نے صفا چیر دے ٹھاڑ دے جدوں گھر گئے نے. اما عائشہ صدیقہ ام المومنین اے مومناں دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ حجرہ مبارک جن حضرت امام حسین علیہ السلام گئے نے جا کے اماں نے سینے نال لا لیا.
حضور دے غلاموں ذرا توجہ کرنی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نو سینے نال لایا حضرت عائشہ نو حضور حسین نو چمدیاں دے پئیاں حضور علیہ السلام نماز تو فراغت ہوئی ہے حضور علیہ السلام مصلی تے جلوہ گر نے حضور علیہ السلام نے صحابہ نے عرض کی دیا آقا آج کوئی وعید نہیں آ رہی سی سونیا قیامت نہیں آ رہی سی تیرے تے میرے کریم آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں آج قیامت آ جاوے ائی میں محمد سجدے سے سر نہیں چکا قیامت آ سکتی سی لیکن میں سجدے سے سر نہیں چک سکتا کیوں کہ میرا حسین میرے پشت تے سوار ہو سبحان اللہ بھئی تھکے بیٹھے اچھی بولو سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے غلام حضور نے کی فرمایا کہ قیامت تے آ سکتی ہے پر میں سجدے چو سر نہیں چوک سکتا کیوں حسین نال پیار اتنا ہے آئیے احباب توجہ رکھنی حضور علیہ السلام جدو اچھی بولو سبحان اللہ میں کھڑے ہو کرسی لے آکھے ہو اچھی بات نے بول سو سبحان اللہ توجہ ہے بھی حضرت امام حسین امہ عائشہ کو پہنچے توجہ ایک باری ہتھوں کڑ کے بول سو سبحان اللہ قیامت والے دیہاڑے گواہی دیں گے مولا تیرے یار دے جشن تیرے یار دی آل دے ذکر وچ بیٹھے سانو بلند کر کے بول دے سبحان اللہ اللہ پاک فرمائے گا گواہ ہو جاؤ میں انہاں دی بخشش کر چاہتا حضرت امام حسین علیہ السلام امہ عائشہ دی اجرے امہ عائشہ تو صدیقہ دی گود چنے حضور علیہ السلام گھر تشریف لے کے گئے تیرے تے میرے کریم آقا جدو سامنے ویکھیا حضرت امام حسین نے تکیا میرے نانا دی حضور آ رہے نے حضرت امام حسین اماں دی ہوڑ لے کے اولے ہو گئے نے امہ عائشہ نو حضور نے فرمایا عائشہ اج تک آئی پتہ لگے حسین میری پشت تے سوار ہو گئے حسین دی خاطر میں نو 71 تسبیحاں کرنیاں پئیاں اللہ رب العالمین دی نماز دے وچ مینوں سجدہ لمبا کرنا پے آ مسلمان ذرا توجہ کر حضور علیہ السلام نے جدو اے فرمایا اما عائشہ صدیقہ حضرت امام حسین مخاطب ہویاں نے حضرت امام حسین کے ودے نے بات کے کہندے نے نانا جی آج میری خاطر 71 تسبیحاں پڑھیاں نے کل کوئی ایسا وقت آئے گا میں تواڈے دین دی خاطر 72 تن قربان کراواں ایسا وقت آئے گا کہ میں تواڈے دین تے 72 تن قربان کروا سا تے پھر کروائے نے اے نہیں ماں دی گود وچ بیٹھ کے ایویں کہنا آسان ہے میدان کربلا دے وچ جا کے پتر کوہانے ہور گل تے پھر اسی سارے کہنے عظمت آل نبی اے بھول نہ جانا لو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آ جانا امام حسین علیہ السلام بچپن ہے حضرت امام حسن دو میں بھی توجہ بھائی عائشہ حضرت امام حسن امام حسین دو میں بھی بچپن ہے اما ہن گھر دے وچ اے ماما اج بھی ایویں کردیاں نے کہ بچیاں نو سوا لیا تے پھر اس تو بعد اپنے کچن دا گھر دا جو بھی کام کاج کردیاں نے قبلہ عائشہ اما فاطمہ زہرا نے امام حسن پاک امام حسین پاک دوواں شہزادیاں نو سوا لیا سوا کے تے گھر کچن دے وچ کمپیاں کردیاں نے کدے کچن آندیاں نے تے کدے اپنے پتراں ال جاندیاں نے جدوں ایک گیڑا پا مار کے گئیاں نا دوسری دفعہ جدوں پتراں نو ویکھن گئیاں تے حضرت امام حسین کوئی نہیں حضرت امام حسین نو جدوں نانا پایا تے دل دھڑکن لگ گیا ماں پتر نو نام ویکھے نا رب کعبہ دی قسم ماما دے دل اس طرح ہو جاتے ہیں ہن جدوں اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہوں نے ویکھیا کہ میرا چھوٹا پتر حسین کوئی نہیں نظر آندا انہیں جگایا بڑے پتر ویر گھر دے پاگی نو گھر دے بڑے سردار پتر نو اے حسن پترا اٹھ تیرا ویر نظر ہی نہیں آندا ماں ہے نا جنہاں دی ماما پیار کردے نے یا جیڑا ماما نال پیار کردا بولے سبحان اللہ حضرت امام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
انہوں نے حضرت امام حسن پاک کو اٹھایا اٹھا کے کیا کہ پترا جا حسین دا پتہ کر حسین نظری کوئی نہیں ہوندا ہن جدوں حضرت امام حسن اٹھے نے باہر دروازے تے گئے ایک کرنی دا بچہ کھیلدا وے اودے کولوں پوچھیا میرے ویر حسین نوں نہیں تکیا انہیں سر دے اشارے نال اشارہ کیتا بکری دا لیلا ہن جدوں ہرنی دا پتر لے کے نال جا رہے ہیں اوتھے جنگل وچ جتھے حسین نوں چھوڑ کے آئے اوتھے حضرت امام حسن نوں بھی لے کے جا رہے ہیں ننا حسین اوتھے جدوں آرام پہ کر دینے پورا چھاں کیتی ہوئی ہے جدوں فرشتے ملائکہ انہاں نوں جدوں ہوا کر دینے پے حضرت امام حسین علیہ السلام نوں حضرت امام حسن نے تکیا جا کے ویر دے نال ویر جفا پا کے بیٹھ گئے ہن گل دے نال اکھاں ہتھ میلائے ہوئے نے انہاں نے جفا ماریا آرام پہ کر دینے دوویں ویر سو گئے اماں زیادہ پریشان ہو گئیاں اج میرا ویر دوسرا پتر بھی ٹر گیا بڑا حسن پتر بھی گیا چھوٹا حسین پتر بھی گیا ماں رون لگ گئی حضور علیہ السلام لجپال کریم آقا رب کعبہ دی قسم غم گسار نبی روندیاں نوں سان والا نبی ڈگیاں نوں ٹھان والا نبی بیاسراں دا یاسرا نبی حضور علیہ السلام دے کوئی غیر پکارے حضور جلوہ گر ہوندے نے حضور مخاطب ہو جاندے نے حضور پہنچ جاندے نے اج حضور دی دیر ہو رہی ہے دنیا سے فرماندے نے او دیاں لئی پردیس وے بابل تے پتراں لئی جاگیراں اوے دکھ سکھ سہنا تے چپ رہنا تے ایہو دیاں تقدیراں حضور علیہ السلام دے غیراں دیاں دینوں رون نہیں دیندے اے اپنا گوشت اپنے جگر دا ٹکڑا ہے حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا دی رون دی وجہ کی ہے حضور علیہ السلام دی فاطمہ حضور دے سینے نال لگیاں کہندے نے بابا حسین نہیں گیا حسن پیچھے لین گیا ہے حسن بھی مڑ کے کوئی نہیں آیا حسین بھی مڑ کے کوئی نہیں آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا دی فاطمہ تو کھانے دی تیاری کر لے میں محمد تیرے پترانوں لے آنا بولو سبحان اللہ تو کھانے دی تیاری کر میں محمد تیرے پترانوں لے آنا حضور اندروں گھروں باہر نکلے نا تے اوہی ہرنی دا لیلا باہر کھڑے حضور نے فرمایا اوے ہرنی دے بچیا میرے پترانوں نہیں تکیا اچھی بولیا جی ہرنی دا لیلا بولیا نہیں عرشاں والا نیل چھت عمل کا حسن آیا تے زبان نہیں منگی حسین آیا زبان نہیں منگی ہن تے مجبوری ہے تیرا یار آ گیا ہے زبان عطا کر تیرے یار نال گل کرنی ہے اللہ رب العالمین نے زبان دیتی ایتے گنگیاں نو گلا میرا خیال ہے تہاڈا ارادہ بھی نہیں سنن تے میں آج بڑے گھنے تھوڑے وقت تقریر کرساں لیکن بولو اچھی سبحان اللہ ایتے گنگیاں نو گلا کرا جان دائے ایتے گنگیاں نو گلا کرا جان دائے اے ان بولیاں نو بولا جان دائے ایتے ان بولیاں نو بولا جان دائے عرش والے رب نے زبان ادا کی تھی اور ہر نیدہ لیلہ کے اندر سونیا حسین بھی میں چھڑ کے آیا حسن بھی میں چھڑ آیا سونیا تینوں بھی لے چلا سونے آؤ تینوں بھی اتھے لے جانا ہن ہر نیدہ لیلہ کانڈ نہیں کردا حسن دیکھ کے گیا ہے حسین دیکھ کے تر کے گیا ہے اے مدینے دا تاجدار اے ساری کائنات دا مالک اے جانوراں دا نبی اے چڑیاں پرندیاں دا بھی نبی حضور دے غلام جانور دے وچ وی عقل ہے ہن جانور حضور دے اگے نہیں ٹردا حضور دے نال ٹردا ہے بلکہ حضور دے پیچھے پیچھے ٹردا دستا جا رہے ہیں سونیا میں حسین ویٹھے چھڑ کے آیا اور جب حسین دے گلے لگے گئے پورا نے چھاں کی تھی ہوئی ہے ملائکہ ہوا پہ کر دینے حضور علیہ السلام نے فرمایا ملائکہ میرے پتروں جگا دیو انہوں نے ہاتھ جوڑے آقا اللہ رب العالمین نے ساری ڈیوٹی لائی ہے اسی نوکری کر رہے ہیں اسی چھاں کی تھی ہوئی ہے اسی ہوا کر دے بے سونیا تسی خود جگہ لو حضور
کے آئے نے حضور صلی وسلم نے فرمایا حسن پترا اٹھ ماں اڑی کا رکھ دیئے حسین پترا اٹھ ماں اڑی کا رکھ دیئے آنا ذرا توجہ کر حسن امام حسین دو میں شہزادے اٹھے نانے دے سینے نال لگ گئے حضرت امام حسن تے امام حسین دو میں امیر ہن جدو نانے دے سینے نال لگے نے کہندے نے نانا جی جدو نانکے لینا سواریاں لے کے آندے نے سونیا ساڈے واسطے سواری لے کے آئے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دستار مبارک اٹھاری حضور نے حسن نو سجی سائیڈ تے بٹھایا حسین نو کھبی سائیڈ تے بٹھایا سجی سائیڈ دی زلفاں حسن دی کھبی سائیڈ دی زلفاں حسین دے ہتھ وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا رہی ویر بھی گھوڑا دوڑدا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائی جا رہے ہیں رستے وچ موڑ موڑن لگیا اے یکم محرم حضرت عمر دی شہادت ہے آنا حضرت عمر دا ذکر ہو جائے حضرت عمر کہندے نے نعم المرکب سواری کتنی سونی نعم المرکب سواری کتنی سونی ہے حضرت عمر حضور نے فرمایا عمر ذرا سن کے جاوی سواری دی تعریف کیتی ذرا سواراں دی تعریف میں محمد تو سن لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اے عمر لا کے بہنے سوار کنے عمر را کے بہنے سوار کنے سونے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو حضور لے کے موڑ موڑے نہ گھر ال جا رہے ہیں جدو گھر گیا تو ماں فاطمہ تو زہرا انج اوڑ لائی ہوئی ہے انج راہ پئیاں تکدیاں سبحان اللہ پتراں دا رستہ دیاں ویندیاں انج تکدیاں نے پئیاں میرے پتر ہونا جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھیاں تے سوار نے نا تے دوروں ویکھ کے اماں فاطمہ تو زہرا دروازے ال آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھلے اتارے اماں فاطمہ تو زہرا نے سینے نال لا لیا جنہ دی ماما ہیں بولو سبحان اللہ جنہ دی ٹرکیاں سنین کریمین دی ماں دے صدقے مولا جنت عطا فرما اچھی آواز نہ بولے جو سبحان اللہ ایتھے میں ماں دی گل کر جاواں حضرت موسیٰ علیہ نبی جانا اللہ دی بارگاہ دے وچ نکتے اللہ دی بارگاہ دے وچ کہہ کے لاڈ پیارے چاہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر سی کہندے نے سونیا مرنا ہے ہر ایک نے دنیا چھڈنی جنتی ہے جنت جانا ہے تے سونے میرا پڑوسی کون ہوگا اچھی بولے میرا گوانڈی کون ہوئے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا فلاں کسائی وہ تیرا گوانڈی ہوئے گا بڑا دکھ محسوس ہویا میں کہ شاید حضور دے گوانڈ ہوئے گے یا کسی مفسر مفکر کسی اللہ دے ولی دا گوانڈ ہوئے گا اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ وہ کسائی گوانڈی ہوئے گا توجہ حضرت موسیٰ علیہ نبی نے کچھ لے پھر دیوتے پہنچے نا کہ کسائی ہونا گوشت بنا رہے جڑی سونی بوٹی آندھی ہوتا ہے لچ پا گندہ حضرت موسیٰ علیہ نبی نے تکی جا رہے ہیں جدو شام دا وقت ہویا نا وہ جھوٹا لے کے ٹورن لگے تھے حضرت موسیٰ علیہ نبی نے کہنے نے یار میرا دل کردہ میں تیرا مہمان نہ بڑھا اچھے میں کیا جی آجو جو رکھی میں سے کھانی پتہ نہیں سیکھتے حضرت موسیٰ علیہ نبی نے ان جدوں گھر گیا نا کچھ جگہ بنا دیتے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی تکی جا رہے ہیں کردے کی نہیں گھر بیوی بھی ہے بچے بھی نہیں انہیں ہانڈی چکی چلے تے رکھی اگ بالی گوشت وچ پایا سونا یہ گوشت تیار کر لیا گوشت تیار کر کے جدوں برخی بنائی نا برخی بنا کے ماں دے منہ دیتی ماں نے کھادا تے ماں نے منہ ہلایا حضرت موسیٰ علیہ نبی کہتے ہیں کہ تیری ماں کو جو بولی ہے کی بولتی ہے حاجی صاحب حضرت موسیٰ علیہ نبی نے جدو اس کسائی نے پوچھا نہیں تھا کسائی آخدہ ہے کہ میری ماں کملی ہے میری ماں جدو بیمار ہوئی ہے نا تو کملیاں مار دی ہے کی آندھی ہے آندھی کہ جدو کھا لیندی ہے نا تو آخدی ہے سونے ربا انہیں میں نے کھوایا ہے دنیا دا پتہ نہیں کتھے کتھے ہمسایا ہوئے گا میرے پتر نو حضرت موسیٰ دا ہمسایا یہ جدو گل کیتی نا تے حضرت موسیٰ علیہ نبی نے کہا اچھا تیری ماں کملی نہیں تیری ماں سیانی ہے نے کہا جی کس طرح ہو سکتا ہے میں کسائی کتھے حضرت موسیٰ علیہ نبی اللہ دا نبی ہو کتھے حضرت موسیٰ علیہ نبی نے فرمایا کہ تیری ماں دی کو دو دعا نہیں دنیا تے قبول ہوگی میں موسیٰ تیرے سامنے آ گیا یہ ماں دی دعا ہے دوستو رب کعبہ دی قسم ہے ماما ایک بندہ ماں دا آخری وقت شادی کرا لے شادی کران تو بعد نا بچہ ہو گیا جدو بچہ ہویا تے ماں پہ انہوں اولاد میں بڑا پیار ہو جاندہ ہے اس دی بیوی نے کہا یا میں نوں گھر رکھ ماں دی شان سے عرض کر کے میں بالکل قریب پہنچ گیا یا میں نوں گھر رکھ تے یا اپنی ماں نوں رکھ میں اس گھر چ رہنا کوئی نہیں اس بندے نے اپنی ماں نوں کندھیاں تے بٹھایا اپنے رشتہ داراں لے کے جا رہے
اپنے ویران لے کے نہیں جا رہا اپنیاں بہناں نہیں لے کے جا رہا کتھے لے کے جا رہے انہیں اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھایا یتیم خانے لے کے ٹر گیا اور جب یتیم خانے پہنچے آئے اپنی ماں نو بٹھا دیتا حاجی صاحب ذرا توجہ کرنی جنہاں ماما ٹر گئیاں رب کعبہ دی قسم ماما ڈوکا رکھن والیاں ٹر جاندیاں گھر دے ٹانگا رکھن والی ماں نزدیک کوئی نہیں آندی اور جب حضرت موسیٰ علیہ نبی آنا یہ توجہ کرنی میں گل واپس لیا کے کرنا ماں اور اس بابو نے جدو ماں نو ان یتیم خانے چھوڑیا نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ ایک باری بول سو سبحان اللہ انہیں یتیم خانے چھوڑے تو یتیم خانے دا جب سربراہ سی انہوں اپنا موبائل نمبر لکھیا دے چھڑیا جدو میری ماں دا وقت اخیر آئے نا تو میں نو کال کر دیں میں اپنی ماں دی آخری احتجاج آخری جو میری ماں دی گفتگو گلہ ہوں یہ نصیحت ہوگی میں سنا ماں نو چھڑ کے واپس آ گیا چند دن ماں نے اتھے گزارا کیتا ہے اور جب ماں اتھے 4 دیڑے رہ گئی اور اس جڑا یتیم خانے دا بابو ہے جڑا یتیم خانے دا سربراہ ہے انہیں اس بابو نو کال کیتی آ جا تیری ماں دا وقت اخیر ہے آج اپنی ماں نال آخری گلاں کر لے آدھی ماں نال آخری گفتگو کر لے اور جب بابو آیا ماں دی چہرے تے نگاہ پئی ہے ماں نے کلامہ پھیلا لیا جدو ماں نے کلامہ پھیلائیاں کہ میرا پتر سینے نہ لگ جاوے رب کعبہ دی قسم ہے جدو ماں نے پتہ چل جاوے کہ میرا پتر پردیسی آ رہے سارے سو جانے نے پر ماں سوندی کوئی نہیں ہے ماں دی کیا رکھ دیئے تو پھر میاں صاحب کوئی دن جے سارے بولو تے شعر سناوا اوے ماں مرے اوے مک جڑ ماں تے پیو مرے گر اوے ویلا شالا مرن نا ویر پیارے تے اجڑ جاندا جے میلا اور ماں نے کلامہ پھیلائیاں توجہ کہ میرا پتر میرے سینے نہ لگے گا ماں دے جدو ہاتھ پھیلائے پتر دور بیٹھ گیا ماں دے اکھاں میں چترو آ گئے ماں کہندی وے پترا سینے نال کیوں نہیں لگنا ہے آندے اماں تیرے نال بیماری ہے جے میں تیرے سینے نہ لگیا مینوں بیماری لگ جائے گی اماں نے اکھاں بند کر لیاں آخری چکی لئی تے پتر بول کے کہندے اماں آخری گلاں کر لے اور ماں روندی نالے کہندی وے پترا میں ٹر چلیاں میرے جان دا وقت ہو گیا ہے وے پترا اس یتیم خانے دے پکھے خراب نے او ٹھیک کرا دیویں اندے وچ کارپیٹ ٹھیک نہیں او کارپیٹ ٹھیک کرا دیویں ہن بابو کہندا اماں تو تے جا رہی ہے تیرا وقت اخیر ہے تینوں تے نہ چیزاں دی ضرورت کوئی نہیں ہے اماں نے اکھاں صاف کیتیاں نالے پتر المخاطب ہو کے کہندی نے پترا میں اپنی زندگی گزار چلیاں کل نو پترا تُویں ایتھے آنا ہے تینوں ہوا واسطے پکھیاں دی ضرورت ہوئے گی پترا تینوں گرمی لگے گی روح میری قبر وے تڑپ جائے گی تے میاں صاحب فرماندے نے اوے ماما باج او کیڑا سجنو اوے دل دے درد اوے ونڈوندا اوے کنڈا جے پترا نو چبدا تے درد ماما نو ہوندا ماں دس گئی کہ پترا میں اپنی گزار چلی ہاں تیری اولاد نے تینوں بھی ایتھے سٹنا ہے تو بھی ایتھے آنا ہے حضرت امام حسین حضرت امام حسن بس آخری گل اجازت سینے نہ لگے ہوئے حاج صاحب ہن جدو سینے نہ لگیا نا تھے اما فاطمہ تو زارا لاڈ پیار پترو مینوں چھڈ نہ جائیو جی میرے کو دور نہ ہویا کریو جی اما فاطمہ تو زارا نے کھانا بنایا دسترخوان لگ گیا
حضرت امام حسن امام حسین دو میں پتر نال بیٹھ گئے حضرت علی شیر خدا بھی آ گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی قریب آئے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کھانا شروع کیتا ہے اما فاطمہ زہرا بھی کھانا کھا رہی نے حضرت امام حسین بھی کھانا شروع کر لیا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم انہوں نے بھی کھانا شروع کر لیا اور حضرت امام حسن پاک نے روٹی چکی الگ کر لی اما فاطمہ زہرا رون لگ گئیاں اما فاطمہ زہرا جدو روندیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دی فاطمہ رون دی وجہ کی ہے بابا صبح تو میرے پتر لاپتا سن سونیا لے آئے ہو اے میرے گھر دا پاگی پتر ہے سونیا وڈا پتر ہی ہے سونیا میں کیا میرا پتر میرے نال کھائے گا سونیا میرے پتر نے کھانا الگ کر لیا ہے تیرے تے میرے کریم آقا نے فرمایا ہوئے حسن پترا تیری ماں کی گل کہہ رہی ہے آندے نانا جی میری گل سنو میں جواب عرض کرنا وا اما فاطمہ زہرا بھی سن دیا نے علی شیر خدا بھی سن دے نے حضرت امام حسین بھی سن دے نے حضرت امام حسن نے جواب کی دیتا ہے حضرت امام حسن کہندا ہے سونیا میں کھانا الگ تاں کیتا ہے کہ جس لقمے تے میری ماں دی نگاہ ہووے او لقمہ میں چوکے کھا لواں میں ماں دا بے ادب ہو جاواں گا اے ماں دی محبت اے پنج تن پاک حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک اما فاطمہ زہرا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انج نہ تے چادر اوڑھ کے حضور نے فرمایا آہ نے میرے پنج تن اچھی بولا جی آخری شعر سنا کے اجازت چاہنا اچھی بولا جی سبحان اللہ جنوں پنج تن نال او پیار نہیں جنوں پنج تن نال او پیار نہیں اوندے کلمے تے اعتبار نہیں جیڑا چوں یاراں دا او یار نہیں ہونا اوندا وی بیڑا پار نہیں اللہ دی پاک بارگاہ دعا ہے خالق عظیم اساسان حضور دی سچی پکی محبت نصیب فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان